بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دن کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ یعنی جمعے کا دن۔ اس دن کی نماز، اس کی فضیلت، اس کے آداب اور اس دن کی برکتوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ جمعہ: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز ایک فرض عبادت ہے اور اس دن خاص طور پر دنیاوی کام چھوڑ کر مسجد کی طرف جانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی جو 3 جمعے تک نماز نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی جمعے کی نماز ترک کرنا دل کی سختی اور روحانی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ جمعے کی نماز فرض عین ہے، یعنی ہر بالغ عاقل مقیم مسلمان مرد پر لازم ہے۔ عورتوں پر فرض نہیں، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ چھوڑنے والے پر فرض نماز نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز دین میں کتنی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ جمعے کی تیاری کیسے کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے خاص آداب بتائے، جس میں غسل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے اور نماز کے لیے جلدی جائے، اسے 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا اجر ملتا ہے۔ پھر صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا، جلدی مسجد جانا، خاموشی سے خطبہ سننا۔ جمعے کے دن پر اور جمعے کی نماز پر میں پہلے بھی کئی بار ویڈیو بنا چکی ہوں۔ آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ضرور دوں گی، اور ویڈیو کو دیکھیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تمہارا ساتھی کچھ بولے تو تم سے چپ کرانے کے لیے چپ رہو، تو تمہارا جمعہ باطل ہو جاتا ہے۔ جمعے کا خطبہ نماز کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے، تقوی کی تاکید فرماتے۔ جمعے کی خطبے کی بہت اہمیت ہے۔ خطبے میں خاموشی، دھیان اور عاجزی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، پھر دھیان سے خطبہ سنے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے، اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جمعے کے دن کی خاص ساعت، اس پہ بھی میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی، جمعے کے دن کی یہ گھڑی عصر کے بعد مغرب سے پہلے کے وقت میں زیادہ امید والی ہے۔ اس وقت دعا مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار اور درود شریف پڑھنا بے حد فضیلت والا عمل ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے کے وقت میں ہمیں خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو یہ بے حد فضیلت والا عمل ہے۔ جمعے کے دن کے مسنون اعمال میں سے سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور چمکتا رہتا ہے۔ درود شریف کی کثرت۔ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا، والدین سے ملاقات کرنا، صلہ رحمی کرنا اور دعا کرنا۔
جمعے کے دن کے یہ مسنون اعمال جو آپ سے میں نے ذکر کیے۔ جمعے کے دن کی نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نماز جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ نماز کے بعد ذکر، دعا اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں فرمایا گیا، پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف دوڑنا۔ جمعے کے دن جلدی کرنی چاہیے، مسجد پہنچنے میں خطبہ سننا چاہیے۔ جمعے کی نماز کا ایک راز جو دل بدل دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی اب نیکی کی بات دل میں اثر ہی نہیں کرتی، آنکھیں آنسو نہیں بہاتی، یعنی وہ روحانی نقصان ہے جس سے بچنے کے لیے جمعے کی نماز ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ اور خطبہ صرف الفاظ نہیں، روح کی صفائی ہے۔ اس وقت فرشتے مسجد کے دروازے بند کر دیتے ہیں، نامہ اعمال لکھنا بند ہو جاتا ہے، اور صرف وہی بندہ درج ہوتا ہے جو خطبہ سننے میں مشغول ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس دن مومن بندہ اللہ سے براہ راست ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس میں بندہ کچھ مانگے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غروب آفتاب سے پہلے کا وقت۔ ذرا تصور کریں کہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس وقت رب کہتا ہے، بتا میرے بندے آج کیا مانگتا ہے۔ اگر ہم اس گھڑی کو پہچان لیں تو شاید زندگی بدل جائے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت گھر میں ادا فرماتے تھے۔ نماز کے بعد دنیا میں پھیل جاؤ مگر زبان پر ذکر باقی رکھو۔ قرآن کہتا ہے، سورہ جمعہ اگر آج کے بعد آپ نے ہر جمعے اس نیت سے گزارا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یقین مانیے زندگی بدل جائے گی۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیں، جو جمعہ سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک روحانی سبق کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔